محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں محمد آصف خان آپ کے ساتھ الفلاح کلاسز یوٹیوب چینل پر حاضر ہوں۔ پچھلی ویڈیو جو میں نے قرآن پاک کے تعلق سے بنائی تھی، جس کے اندر کچھ معلومات قرآن پاک کی میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی، اسی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک کے اندر جو صورتیں ہیں وہ 114 صورتیں ہیں۔ تو میں نے ارادہ کیا چاہا کہ ان 114 صورتوں کو مختصر طور پر تھوڑا تھوڑا ان کے بارے میں ایک ایک کر کے سبھی صورتوں کا تعارف کرایا جائے، سبھی صورتوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتایا جائے۔ اسی سلسلے میں قرآن پاک کی پہلی صورت، جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، اس سورہ فاتحہ کو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو بھی معلومات ہو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے کہ جو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو اکثر کو یاد ہوتی بھی ہے، چونکہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اگر نماز مکمل کرانی ہے تو بغیر سورہ فاتحہ کے نماز پوری نہیں ہو سکتی، لہذا یہ ایسی صورت ہے بغیر اس کے ہماری نماز نہیں ہے۔ اور دیگر معاملات کے اندر بھی یہ صورت اپنے آپ میں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ تو جانیں گے اس صورت کے بارے میں۔ یہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے 114 صورتوں میں کہ جتنے زیادہ نام اس صورت کے ہیں اتنے نام کسی اور صورت کے نہیں ہیں۔ اس صورت کو سب سے زیادہ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اس کے ناموں کے بارے میں جانیں گے، اس کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اس کے پڑھنے والے کو فائدہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں مختصر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ کیا مطلب؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے، یعنی پالنے والا ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اس کے رحم کی، اس کی مہربانی کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہی ہے کہ جو حساب کے دن کا مالک ہے، کہ جس دن کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی، کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا۔ اس دن اگر بادشاہت ہوگی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی بادشاہت ہوگی، اور وہ دن حساب کتاب کا دن ہوگا، کہ جس دن اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب دیا جائے گا کہ دنیا میں آنے کے بعد میں ہم نے کیا کیا، کتنا اس کو یاد کیا، کتنی نمازیں پڑھیں، کتنے نیک اعمال کیے۔ جس دن یہ سارا معاملہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا دنیاوی زندگی کا، اس کو حساب کا دن کہتے ہیں۔ تو اس دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی کسی سے کچھ نہ کہہ پائے گا۔ اس دن اگر بادشاہت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی بادشاہت ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ ہی کی عبادت اسلام کے اندر روا ہے، جائز ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی عبادت اسلام کے اندر ممنوع ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ لہذا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں ہدایت فرما سیدھے راستے کی، یعنی ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ جب وہ سیدھے راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر اپنا انعام فرمایا تو ان لوگوں کے راستے پر اے اللہ تو ہمیں چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر۔ یعنی کہ ایسے بھی لوگ گزرے کہ جن کے سامنے حق کا راستہ موجود تھا، لیکن انہوں نے حق کے راستے کو چھوڑ دیا اور باطل کے راستے پر چلے گئے، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ لہٰذا ان لوگوں کے راستے سے پناہ مانگی ہے کہ ان کے راستے پر نہ چلا کہ جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو ناراض ہوا، جو گمراہ ہو گئے، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہوا۔
اور آگے چلیں گے سورہ فاتحہ کے نام، یعنی میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک میں 114 صورتوں کے اندر سب سے زیادہ جس صورت کے نام ہیں اس کا نام سورہ فاتحہ ہیں۔ بہت سارے نام مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفاسیر میں درج فرمائے ہیں، میں نے ان میں سے بعض جو مشہور ہیں ان کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں، فاتحۃ الکتاب، سب سے پہلے اس کا نام سورہ فاتحہ رکھا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ اس سورت سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے، یعنی کہ جب آپ قرآن پاک کھولیں گے اور کھولنے کے بعد پڑھنے کا آغاز کریں گے، پڑھنا شروع کریں گے، تو سب سے پہلے جو سورت آپ کو تحریری ملے گی، لکھی ہوئی ملے گی جسے پڑھنا ہے، اس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ اور فاتحہ کے معنی ہی ہوتے ہیں کھولنا، تو کھولنے والی یعنی جس سورت سے قرآن پاک کو کھولا جاتا ہے وہ سورت، اور اس کا نام سورہ فاتحہ ہے، اور یہ الحمد شریف ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی، یعنی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ آگے چلیں گے، ام الکتاب، سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے ام الکتاب۔ ام کے معنی ہوتے ہیں اصل کے، ام کے معنی اصل کے ہیں، اور یہ پوری قرآن کی اصل ہے، یعنی جو مضامین قرآن شریف میں بیان ہوئے وہ اجمالی طور پر قرآن میں موجود ہیں۔ یعنی قرآن پاک کے اندر جو 114 صورتیں ہیں، ان 14 صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے مضامین بیان فرمائے ہیں وہ اجمالی طور پر شارٹ میں سارا کا سارا پورا کا پورا قرآن اس صورت کے اندر موجود ہے، الحمد شریف کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اسی وجہ سے اس صورت کا نام ام الکتاب، یعنی پورے کتاب کی اصل، پوری کتاب کی جڑ، یہ نام بھی اس کا رکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر پورے قرآن کا علم موجود ہے۔ آگے بڑھیں گے، سورۃ الکنز، سورۃ کنز کے معنی ہوتے ہیں خزانے کے، یعنی خزانے کی سورت۔ کیا؟ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاتحہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر جو خزانے ہیں ان عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ اس امت کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کا خزانہ سورہ فاتحہ کی شکل میں اس امت کو عطا فرمایا اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس سورت کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی سورت کا نام وافیہ بھی رکھا جاتا ہے۔ وافیہ کے معنی ہوتے ہیں پوری ہونے والی کو کہتے ہیں۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پوری پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ یہ وافیہ کے معنی ہے پورا ہونا، پوری ہونے والی، اور یہ ایسی صورت ہے کہ جب بھی شروع کی جائے گی نماز میں تو اس کو بیچ میں سے، درمیان میں سے آپ نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ یہ جب بھی پڑھی جاتی ہے مکمل پڑھی جاتی ہے، لہذا اس وجہ سے اس کا نام وافیہ بھی رکھا جاتا ہے۔ شافیہ، یہ اپنے پڑھنے والے کو شفا دیتی ہے، اس وجہ سے اس کا نام شافیہ بھی رکھا جاتا ہے۔ اور اسی صورت کا شفا بھی نام بھی رکھا جاتا ہے، صورت و شفا، یعنی کہ بیماریوں کے واسطے شفا ہے۔ جو بھی بیماریاں ہیں اگر یہ صورت پڑھ کر کے دم کیا جائے اور کثرت سے اس صورت کو پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو اللہ رب العزت اس صورت کی برکت سے کیا ہے، بیماری سے شفا عطا فرما دے گا۔ ایک بار ایک صحابی نے مرگی کے دوڑے والے شخص کے کان میں سورہ فاتحہ کو پڑھا تو اس کو شفا ہو گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا یہ سورت مبارکہ ہر بیماری کی دوا ہے۔ کیا ہوا، ایک مرتبہ ایک صحابی گزر کر کے کہیں سے جا رہے تھے، انہوں نے راستے میں دیکھا کہ ایک شخص ہے اس سے مرگی آ رہی ہیں، تو وہ گئے اور جانے کے بعد اس نے اس کے کان میں سورہ فاتحہ پڑھی ان صحابی نے، اور پڑھنے کے بعد دم کر دیا تو کیا دیکھا کہ اس شخص کو شفا ہو گئی۔ تو وہ صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، ایسا ایسا واقعہ آیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کی دوا ہے۔ اسی کا نام سبع مثانی بھی رکھا جاتا ہے۔ سبع معنی 7 اور مثانی معنی 2 یعنی 2 بار نازل ہوئی۔ یہ صورت ایسی ہے کہ جو 2 بار نازل ہوئی، ایک بار مکہ شریف میں اور ایک بار مدینہ شریف میں۔ اس صورت میں 7 آیتیں ہیں۔ یہ جو سبع لکھا ہوا ہے اس کے معنی 7 کے ہیں، اس صورت میں 7 آیتیں ہیں۔ اس کے قاری پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بشارت دی جہنم کے دروازوں کے بند ہونے کی۔ کیا مطلب، ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد میں انہوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں اس بات سے خوف کرتا تھا کہ آپ کی امت جہنم میں جائے گی، لیکن جب آپ کے اوپر یہ سورہ فاتحہ
فاتحہ نازل ہوئی، آپ کی امت کو سورہ فاتحہ ملی، تو پھر مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اب کیا ہے، آپ کی امت جہنم سے بچ جائے گی، کیونکہ اس کے اندر 7 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، اور جو ان 7 آیتوں کو کثرت سے تلاوت کرے گا تو جہنم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 7 دروازے بنائے ہیں، 7 دروازے رکھے ہیں، لہذا یہ 7 آیتیں پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے 7 دروازے بند کر دے گا اور وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے گا۔ یہ اس سورت کی خصوصیت ہیں۔ اس کے فضائل کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ کے فضائل: ایک بار ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا، مبارک ہو یا رسول اللہ، آپ کو 2 نور ایسے ملے ہیں کہ جو کسی نبی کو نہیں ملے، ایک سورہ فاتحہ، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات کریمہ۔ یعنی کہ یہ ایسی صورت ہے کہ جس کے بارے میں فرشتوں نے آ کر کے بشارتیں دیں اور خوشخبریاں دیں کہ یا رسول اللہ، اتنی عظیم الشان، اتنی بڑی صورت ہے کہ آپ سے پہلے کسی کو بھی یہ اعزاز، یہ ایسی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی تھیں۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے مثل کوئی سورت توریت، زبور اور انجیل میں نہیں اتری، یعنی کہ قرآن پاک سے پہلے جو آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل نازل ہوئیں، ان کسی کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے جیسی کوئی سورت نہیں نازل ہوئی تھی۔ آگے بڑھیں گے۔ تمام آسمانی کتابوں کے علوم سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ جس نے اس سورت کو پڑھ لیا تو گویا کہ اس نے تمام آسمانی کتابوں کو پڑھ لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت، زبور، انجیل اور جو بھی کتابیں یہ صحیفے آئے، ان تمام کتابوں کا علم، روایت میں آتا ہے ان تمام کتابوں کا علم قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور قرآن پاک کے سارا علم کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ تو گویا کہ ساری کتابوں کا علم، آسمانی کتابوں کا علم سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ تو جس نے اس سورت کو پڑھ لیا، اس کو صحیح معنی میں یاد کر لیا، عمل کر لیا، گویا کہ اس نے ساری کتابوں کو پڑھ لیا۔ جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام اس سورت کو لے کر آئے، اس وقت آپ کے ساتھ 7000 فرشتے تھے، یعنی جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام اس سورہ فاتحہ کو لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، تو تنہا نہیں آئے بلکہ آپ کے ساتھ میں 7000 فرشتے اس سورت کو لے کر کے آئے تھے۔ جو شخص 100 بار اس سورت کو پڑھ کر کے دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ اس کی فضیلت ہے کہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں اول و آخر درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد میں 100 مرتبہ یہ سورت مبارکہ پڑھ کر کے آپ جو دعا مانگیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذات سے امید رکھیں کہ پروردگار عالم آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے فضائل ہیں، اس سورت کے بے شمار فضائل ہیں۔ یہ مختصر سی معلومات میں نے اس سورت کے تعلق سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرانے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس سورت کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر اس سورت کے پہنچانے میں، اس معلومات کے آپ تک پہنچانے میں مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ اسے اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔